آداب دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے درگاہ حضرت معین الدین چشتی اجمیر شریف کے سجادہ نشین سید زین العابدین کے جانشین سید نصیر الدین چشتی کا انٹرویو پارٹ 1 دیکھا، جس میں سید نصیر الدین چشتی نے بتایا کہ انہیں پاکستان سے اور پاکستانی مسلمانوں سے کیا شکایات ہیں اور کس طرح سے دو پڑوسی ملک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ انٹرویو کا پارٹ 2 ہے، جس میں سید نصیر الدین چشتی یہ بتائیں گے کہ درگاہ کا رقبہ کتنا ہے اور اس میں ہر روز کتنے لوگ آتے ہیں۔ بادشاہ اکبر اور جہانگیر نے جو دیگیں درگاہ میں بھیجی تھیں، ان میں کتنا کھانا پکتا ہے۔ بادشاہ اکبر اجمیر شریف درگاہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ وہی بادشاہ اکبر ہے کہ جنہیں آج بھی ہندوستان کا فادر آف دی نیشن، ہندوستان ہی کے سابق سپریم کورٹ کے معروف جسٹس مارکنڈے کاٹجو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ جسٹس کاٹجو مہاتما گاندھی کی بجائے اکبر بادشاہ ہی کو فادر آف دی نیشن سمجھتے ہیں، اور جسٹس کاٹجو بھی وہاں پر اجمیر شریف جاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے خصوصی محبت بھرا پیغام بھی بھیجا ہے اجمیر شریف کے لیے، لاہور کے لیے اور سب کے لیے۔ آپ دیکھیے پارٹ 2۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہاں پہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں روز کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ دیکھیے، عموماً یہاں پر عام دنوں میں 10 سے 15 ہزار لوگ درگاہ شریف میں زیارت کرتے ہیں، لیکن پچھلے 8-10 مہینے سے جو کووڈ-19 کا جو مسئلہ رہا ہے، اس وجہ سے تو پبلک عوام کم آنے لگی ہے، اور جمعرات کو اور جمعے کو اس دن کم سے کم 40 سے 50 ہزار لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور جو غریب نواز کی ماہانہ چھٹی منائی جاتی ہے، چھٹی شریف جس کو کہتے ہیں، جو آپ کے وصال کے دن سے منسوب ہے، اس دن بھی قریب یہاں پر 80-90 ہزار، 1 لاکھ، کبھی کبھی 1 لاکھ کے آس پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ درگاہ شریف کا رقبہ ایکچولی میرے ابھی فگر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے یہ 10-12 بیگھہ کے اندر ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیگاؤں میں بولتے ہیں، تو 10-12 بیگھہ کے آس پاس ہے۔ ٹھیک ہے، بیگاؤں میں ہمارے یہاں کہتے ہیں ایکڑ، 10-12 ایکڑ۔ ہاں، ایکڑ آپ کہہ سکتے ہیں، 5-6 ایکڑ، 6 ایکڑ میں آس پاس ہے درگاہ شریف۔ ٹھیک ہے، 5-6 ایکڑ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اچھا تھوڑی یہاں زیادہ ہی پہ، ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا خواجہ صاحب، یہاں پہ روز جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کوئی لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، غریب نواز کی بارگاہ میں صبح شام لنگر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایکچولی میں آپ کو پہلے ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں امپورٹنٹلی تو 2 پارٹ ہیں، ایک مینجمنٹ سائڈ اور ایک اسپریچل سائڈ۔ مینجمنٹ جو ہے ہمارے یہاں مائنورٹی منسٹری کے انڈر میں آتا ہے، ایک درگاہ کمیٹی اپوائنٹ کی ہوئی ہے انڈر دی درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ، جو سینٹرل ایکٹ ہے، اس کے تحت تمام مینجمنٹ دیکھا جاتا ہے درگاہ شریف کا۔ اور ایک اسپریچل سائڈ ہے، جو سجادہ نشین صاحب جو غریب نواز کی اولاد میں ہوتے ہیں، جو میرے والد گرامی ہیں، بھی میں ان کا جانشین ہوں، تو دوسری سائڈ وہ جو یہاں کی رسومات ہیں اس کو انجام دیتے ہیں۔ اور تیسرا پارٹ ہے خدام صاحبان کا، جو ڈیلی وہاں پر رہتے ہیں، جس میں گنبد شریف کو صاف صفائی کرنا، زائرین آتے ہیں تو ان کو وہاں اٹینڈ کر لیتے ہیں وہ لوگ، تو یہ ان کی الگ خدمات ہیں خدام صاحبان کی۔ اس میں یہی ہے کہ لنگر شریف کی جو آپ بات کر رہے ہیں، درگاہ کمیٹی کی طرف سے صبح شام لنگر ہوتا ہے۔ اس میں یہاں ایک لنگر خانہ ہے، وہاں پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور غریب نواز کی جو بارگاہ میں جو دیگ ہیں، جو اکبر کی اور جہانگیر کے چڑھائی ہوئی دیگ ہیں، جس میں ایک بڑی دیگ چھوٹی دیگ کہلاتی ہے، اس میں صبح شام دیگ بنتی ہے، اور اس میں خاص طور سے یہ دیگ میں یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ میٹھا چاول کھانے کی شکل میں بنایا جائے، لنگر کی شکل میں، تاکہ ہر مذہب کا آدمی اس کو کھا سکے۔ خواجہ صاحب، جو بھی آپ نے ذکر کیا دیگ کا، تو یہ کتنی بڑی یہ ہوگی؟ دیگ سے بڑی دیگ میں تو 1.25 من کے قریب چاول بنتا ہے، اور چھوٹی دیگ میں 60 من کے آس پاس، 55-60 من کے آس پاس چاول بنتا ہے۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی، مطلب پورے بر صغیر کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے یہ فقیر باعثیت اولاد غریب نواز آپ سے مخاطب ہے۔ میں تمام لوگوں سے یہ عرض و معروف کروں گا کہ دیکھیے، بزرگان دین کی تعلیمات آج ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے، ان کے محبت کے پیغام کی ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل گئی ہیں کہ ایک دوسرے سے ہم رشتہ داری بھی ختم کر رہے ہیں، گھر کے اندر بھی ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہم ہمارے دوستوں سے اچھی طرح سے بیہیو نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ سب باتیں جبھی دور ہوں گی جب ہم لوگ یہ طے کریں کہ
ہمارے بچوں کو ہم جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم دیں. اسلامک تعلیم میں ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے صوفیزم کی تعلیم کو، بزرگان دین کے پیغام کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی سوانح حیات سے ہمیں ہماری نوجوان پیڑھی کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، کس طریقے سے لوگوں سے محبت کے ساتھ آپ پیش آتے تھے، چاہے وہ غیر آدمی آئے، چاہے دشمن آئے، چاہے اپنا آئے، آپ سب سے محبت سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. یہی سلسلہ آپ کے یہاں پر جو بارگاہیں ہیں، بابا فرید کی بارگاہ ہے اور دوسری جو دیگر بارگاہیں ہیں وہاں سے بھی یہ جاری ہے آج بھی. اور نظام الدین اولیاء کا جو بارگاہ ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چشتیہ سلسلے کی سب سے مضبوط خانقاہ. کیوں غریب نواز کے بعد میں جو فروغ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم میں چشتیہ سلسلے کو ملا ہے وہ کبھی نہیں ملا. آپ کی جو لنگر کی جو سلسلہ آپ نے اپنی خانقاہ سے شروع کیا تھا، جس میں ہر مذہب کا انسان آتا تھا اور کھانا کھاتا تھا اور آپ سب سے محبت کے ساتھ ملتے تھے اور سب کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کری بھی آپ نے. تو اس محبت سے لوگ متاثر ہوتے تھے. ہندوستان میں اس میں جو کہتے ہیں کہ مغل آئے یا ان سے پہلے تغلق آئے یا دوسرے بھی آئے خلجی بادشاہوں جو ہندوستان میں تشریف لائے نا، وہ یہاں پر راج کرنے کی نیت سے آئے، یہاں حکومت کرنے کی نیت سے آئے. لیکن بزرگان دین جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کی صحیح تصویر ان کو دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور لوگ ان سے متاثر ہوئے. بادشاہوں سے متاثر نہیں ہوا، آج تک کوئی متاثر نہیں ہوا، نہ جب ہوا نہ آج ہوا. لیکن بزرگان دین سے اس زمانے میں بھی لوگ متاثر ہوئے جہاں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی ایروپلین تھا، نہ کوئی میڈیا تھی. تو لوگوں نے خود بخود کلمہ پڑھا، خود بخود اسلام لائے. آپ کی خدمت میں آ کے لوگ بیٹھنا شروع کیا لوگوں نے. اور آج تک آپ دیکھیے ان بادشاہوں کا نام لیوا کوئی نہیں جو یہاں راج کرنے کی حکومت سے آئے تھے، لیکن بزرگان دین کے آستانوں پہ آج آپ تمام مذہب کے لوگوں کی بھیڑ دیکھیں گے اور لوگ یہاں پر بزرگان دین کے آستانے سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو ان بزرگان دین کے آستانوں کو فروغ دینا چاہیے، ان کے جو سجادگان ہیں ان کو حکومتوں کو آگے لانا چاہیے، آپ کے یہاں کی حکومت کو بھی لانا چاہیے. آپ کے یہاں جب صوفیزم کو آپ بڑھاوا دیں گے نا تو جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ سب دور ہوں گی انشاءاللہ. تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بزرگان دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے سائے میں بنائے رکھے. بالکل. اچھا خواجہ صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح سے یہاں کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے جو مسلمان ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں خواجہ غریب نواز سے اور آنا چاہتے ہیں، اجمیر شریف آتے بھی ہیں. لیکن خواجہ غریب نواز کا جو پیغام تھا وہ ہندو مسلم دوستی یا پھر آپ کہہ لیجیے تمام انسانوں کے ساتھ محبت کا پیغام تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہیں ان کے ساتھ وہ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا واقعی جو ان کی سوچ ٹھیک ہے یا پھر ان کو خواجہ غریب نواز کی جو کلمات ہیں ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے یا ان تک ان کی تعلیمات نہیں پہنچی؟ یہ بات صحیح ہے کہ شاید ان تک غریب نواز کی تعلیمات نہیں پہنچی، ورنہ وہ اس طرح کی بات نہیں کہتے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بنا مذہب کے لوگوں سے محبت کی ہے، بنا لوگوں کا مذہب پوچھے ان سے محبت کی ہے. آپ انسانیت کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، کسی مذہب کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کو آپ کے پیر و مرشد سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات ملی اپنے پیر و مرشد کے ذریعے، آپ اس تعلیمات سے اس خطے کو روشناس کرانے کے لیے تشریف لائے تھے. آپ نے کبھی کسی مذہب کی بات نہیں کری. آپ کے پاس غیر مسلم بھی آتے تھے تو آپ محبت سے وہی شفقت کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر فرماتے تھے. اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو صوفیزم میں اور میں تو کہتا ہوں اسلام میں بھی اس طرح کی ضرورت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس طرح کی سوچ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جس طرح سے بھی موسم گزرا ہے دیوالی کا، کیا خواجہ غریب نواز میں دیوالی بھی منائی گئی؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام جتنے ہندوستانی ہیں، جی بہت ہندوستان کیونکہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ یہاں پر تمام مذہب کے لوگ کس طریقے سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں. تو بالکل. یہاں پر ایک دوسرے کے مذہب کے جب بھی تہوار آتے ہیں یا کوئی بھی فیسٹیولز آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو باقاعدہ مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں.
تو دیوالی تو یہاں منائی جاتی ہے ہمارے ایریا کے اندر، جیسے ہمارے اس مارکیٹ میں جیسے سندھی حضرات ہیں، ان کی شاپس ہیں، تو یہاں پر لوگ دیوالی مناتے ہیں، آپ اس خود کو فیسٹیول آف لائٹ کہتے ہیں اس کو یہاں پر۔ خواجہ صاحب آپ خود بھی دیوالی یا ہولی مناتے ہیں؟ دیکھیے میں تو نہیں مناتا ہے، لیکن ہاں ہمارے یہاں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، تو دیتے ہیں ایک دوسرے کو بیسٹ وشز دیتے ہیں ہمارے یہاں۔ اگر کوئی مسلم کسی ہندو بہن بھائی کے ساتھ مل کر دیوالی مناتا ہے یا پھر ہولی منا لیتا ہے، رنگ پھینک دیتا ہے یا دیے جلا دیتا ہے، لیکن ہاں ہمارے ہندوستان میں سب مل جل کے سارے مطلب فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز، ایک خواجہ بات اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، آپ نے میری ایک دو بار پہلے بھی اسٹیٹمنٹ لیا اس میں، ایک چیز آپ اپنی حکومت کو بھی بتائیں، آپ کی عوام کو بھی بتائیں، وہاں کی میڈیا کو بتائیں کہ اجمیر شریف میں سجادہ نشین جناب قبلہ سید زین العابدین صاحب ہیں، اور غریب نواز کی اولاد پاک ہیں، ان کے 23ویں پیڑھی میں پوتے ہیں اور 29ویں سجادہ نشین ہیں، اور میں ان کا جانشین ہوں۔ اگر ہمارے علاوہ کوئی وہاں آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن آتی ہے میڈیا کے ذریعے، کلپس آتی ہیں ویڈیو پہ، کہ وہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں غریب نواز کے نام سے اور اپنے آپ کو یہاں کا سجادہ بتاتے ہیں، تو آپ کے لوگ ان سے اویئر رہیں۔ جو آتے ہیں وہ الگ سلسلے کے ہوں گے، یا ہمارے یہاں کے کچھ خدام آتے ہیں، تو دے آر دا خادمس، اور خادم کے حساب سے اگر آپ ان کا ادب کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ غلط ہے، لیکن وہ سجادہ نشین نہیں ہے، غریب نواز کی اولاد نہیں ہے۔ غریب نواز کی اولاد سید زین العابدین صاحب ان کے سجادہ نشین ہے موجودہ بھی، اور ان کا جانشین میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بالکل یہ آپ نے بتایا، اچھا ایک دفعہ آپ نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، جی ہاں، اور جس طرح وہاں پہ یہ آتے ہیں، اور ٹھیک ہے اس کو بھی ہم اس دیکھتے ہیں۔ لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس چینل کے لیے بلایا، ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میرے اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از بنا زیادہ ایڈیٹنگ کرے لوگ عوام تک پہنچائیں گے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور خواجہ صاحب جس طرح سے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے بڑے بھائیوں والا، امید کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں۔ کبھی آپ پاکستان تشریف لائے ہیں؟ جی نہیں، میں نہیں آیا، کبھی تشریف نہیں لایا، لیکن اللہ نے چاہا تو کوئی موقع ملا تو بزرگان دین کے آستانے پہ حاضری دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ جس طرح سے ایک پڑوسی ہیں پاکستان کے، آپ پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں؟ جس طرح کہ میں ایک جرنلسٹ جو ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ایک اپنے پڑوسی ملک ہندوستان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے، ہم دو ملک ہیں، اور ہم لوگ بھی ہزاروں سال سے ایک رہے ہیں، اور اگر کوئی پاکستانی کہتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے ہندوستان سے، ہندوستانی کہتا ہے وہ محبت کرتا ہے پاکستان سے، تو یہ جو ایک سلسلہ ہے صوفیہ کا، یہ ہم لوگ اسی پہ نہیں چلتے کیا اگر ہم یہ بات کہتے ہیں؟ دیکھیے صوفیاء کرام کے لیے ملک کی باؤنڈریاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، صوفیاء کرام عوام سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ پوری کائنات رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے، اور صوفیاء کرام کے لیے ملک کی باؤنڈریاں اہمیت نہیں رکھتی، عوام اور انسانیت کی محبت اور ان کی جتنی بھی جو بھی تکلیف کو دور فرما کی جا سکے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو تمام آپ انسانیت سے محبت رکھتا ہوں۔ اور آپ پاکستان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ؟ محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ پرٹیکولر ملک کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے تو سب برابر ہے نا، اور ہم ہدایت، جیسے میں نے ہدایت ٹھیک ہے، دینی تھی تو بالکل میں نے آپ کے ملک کو بھی ہدایت دی نا، کہ اچھا کریں اور سب مل جل کے رہیں، کچھ جو شکایتیں ہوتی ہیں بڑے بھائی کو وہ دور کی جانی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ سے پھر بات ہوتی ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو۔